سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضرمن آج امپورٹنٹ دن ہے، میں نے آج 2-3 موضوعات پہ آپ سے بات کرنی ہے، مگر ظاہر ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے آج 24 دسمبر، اس کے بعد کل کا دن 25 دسمبر، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے بانی کا دن ہے، اور بانی کے دن کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو پھر اس کی مہربانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں، پھر اس کے احسانات کو بھی یاد کرتے ہیں، اور پھر اس جرت کا، اس کردار کا اور اس گفتار کا ذکر آتا ہے کہ جو ان میں موجود تھی۔ میں اس میں سے ایک اقتباس ضیاء شاہد کی کتاب سچا اور کھرا لیڈر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک انسان بڑے مقام پہ پہنچنے کے باوجود عزت سے بڑا ہوتا ہے، وقار سے بڑا ہوتا ہے، اور عاجزی سے بندہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ ڈسپلن کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک مذہبی پروگرام میں ایک مذہبی گفتگو قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہونا بہت ویلیوبل ہوگا۔ آج بھی آپ ان کے میوزیم میں چلے جائیں، قائد کے مزار کے ساتھ ہی آپ کو وہاں قرآن کریم کے نسخے ملیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطالعہ قرآن کریم کا کرنا کتنا ضروری ہے اس ملک کے بانی کے لیے بھی، اور ایسے ہی ہر فرد، ہر کس و ناقص کے لیے بھی۔ آپ کے اندر آزادی کی تڑپ نمایاں پائی جاتی تھی۔ قائد اعظم کی ذاتی زندگی کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ان کے دورہ لاہور میں پیش آیا۔ 3 مارچ 1941 قائد اعظم آسٹریلیا مسجد ریلوے اسٹیشن نماز عصر ادا کرنے کے لیے گئے۔ مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مرزا عبدالحمید تقریر فرما رہے تھے۔ قائد اچکن اور چوڑی دار پجامہ پہن کر مسجد میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ قائد اعظم نے ایک اشارے کے زور کے اوپر نظم و ضبط قائم رکھنے کا حکم دیا اور لوگوں سے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا۔ لوگوں نے انہیں اگلی صف میں جگہ دینے کی کوشش کی اور راستہ بنایا، مگر قائد اعظم نے اگلی صف میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں چونکہ دیر سے پہنچا ہوں اس لیے میری جگہ یہی ہے جہاں ہونی چاہیے۔ عزیزان من، میں آپ کو مسجد کے اندر قائد اعظم کے ایک ڈسپلن کا چھوٹا سا واقعہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے فلاح کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اور یہی فلاح کا مرکز بھی ہے۔ اگر ہم یہیں سے نظم و ضبط بھول جائیں، آج بھی مسجد میں داخل ہوں اور ہمارا فون بج رہا ہو اور پھر اس میں طرح طرح کی رنگنگ ٹون پیش امام سے لے کر تمام نمازیوں کو پریشان کر رہی ہو، اور پھر اسی مسجد کے محراب اور ممبر کا غلط استعمال ہو رہا ہو، اور پھر وہاں سے بجائے اتحاد کے، اتفاق کے، انتشار کا پیغام جا رہا ہو، گالیاں اور ایسے جملے استعمال ہو رہے ہوں جو کسی بھی مذہب میں اخلاقی طور سے زیب نہیں دیتی، تو پھر میں کس کو کہوں اور کس سے سامنے شکایت اور شکوہ رکھوں؟ آج قائد اعظم کے اس دن کے ساتھ میں نے اس بات کو اس لیے بھی رکھا ہے کہ ہم سب کو قائد سے محبت ہونی چاہیے، اصول اور نظریات کے اوپر۔ یہی پاکستان ہے اور یہی جناح کا پاکستان ہونا بھی چاہیے۔ عزیزان، دوسرا ایک امپورٹنٹ مقدمہ میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سنجیدہ لیں۔ ہماری توجہ دلائی گئی اور ہم نے جو ہی اس پہ توجہ دی، ہمیں محسوس ہوا کہ اس پہ مزید ذکر اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عالم اسباب میں کچھ بھی ممکن ہے، مگر یہ نوبت آئے اس پہ ہمیں وقت سے پہلے ہی ہوش لینا پڑے گا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مسلمانوں کو اجتماع کی طرف لے کر آتی ہے، اس میں یکسوئی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، بڑے سارے پیغامات ہوتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات، بلکہ میں کہوں گا کہ جان دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کو تنہا نہ چھوڑنا، اور یہ تا قیامت تک ہم پہ فرض بھی ہے اور ہمارا شرف بھی ہے کہ ہم حج کے دنوں میں خاص طور سے بیت اللہ کی طواف کریں، زیارت کریں اور تمام حج کے ارکان پورے کریں۔ لہٰذا دنیا بھر کی طرح مسلمان پاکستان سے بڑی تعداد میں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ 1 سال پہلے ہی سمجھنے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے، مگر ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ اس کی اتنی تو استطاعت ہو جائے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے اور وہاں جا سکے اور جناب حضرت اسماعیل اور جناب ابراہیم کی قربانی اور کاوشوں کو یاد کر سکے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ ارکان بھی ظاہر ادا کرے کہ جن کے ذریعے اس کے قرب خدا اسے حاصل ہو جائے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا بڑا اعزاز ہے، چاہے وہ مدارس کی محنت ہو، حفاظ کی تعداد ہو، نعت خوانی کا شرف ہو، یا اس سے زیادہ بڑھ کے جلسے جلوس، میلاد النبی اور ہر طرح کی محافل۔
پاکستان ہی وہ مرکز ہے کہ جہاں سے اسلام کا یہ خوبصورت سا چہرہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اسی طرح حج کی تعداد میں بڑی کثرت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، مگر اس بار باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ تعاون بھی ہوا، ایک سلسلہ بھی ہمیں حاصل ہوا کہ ہم بڑی تعداد میں حاجیوں کو بھیج سکتے ہیں، ہم نے پاکستان میں موجود پاکستانیوں کے لیے ایک سلسلہ بند کر دیا، محدود کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ٹھہری؟ کیوں ہم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی چلے جائیں وہ زیادہ بہتر ہے، اور خود اپنے پاکستانیوں کے لیے راستے ہموار کرنے کے بجائے ہم نے قدغن لگا دی، محدود کر دیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہی پاکستان ہے اور یہی پاکستانی ہے کہ دنیا بھر کی رسومات، بالخصوص اسلامی رسومات جو شاید ریت و رواج کے تحت بھی ہوتی ہوں گی، یہاں سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ یہاں کی شادیوں سے ہم نہیں واقف تھے جہاں لاکھوں کروڑوں خرچ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اب حج پہ جانے کے لیے ہماری توفیقات بند ہو گئی ہیں؟ اگر ایسا بھی ہے تو پھر حکومت پاکستان کو اس میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، مگر اس پہ توجہ دلانے کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ درمیان میں تشریف فرمائے، بہت ہی خاص نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں عالم اسلام کو اور عالم اسلام کو درپیش چیلنجز کو، مفتی ابوبکر محی الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے اور یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو دیکھیے حج جیسا فریضہ یہ فریضہ ہے، اور یہ وہ ایک ستون ہے جس پہ ہمارے دین کی اور اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، اور جب ریاست اسلامی ریاست ہو، فلاحی ریاست ہو، تو پھر یہ اس کا بھی ایک ستون ہے۔ صحیح۔ تو اب جس مسئلے پر آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ مسئلہ پچھلے سال سے شروع ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک کوٹا ہے، ہر ملک کا اس کی آبادی کے اعتبار سے ایک کوٹا مقرر ہوتا ہے، اور وہ کوٹا سعودیہ حکومت دیتی ہے کہ آپ اتنے افراد حج پر اس ملک سے آ سکتے ہیں، تو وہ اس ملک کے عوام کا حق ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارا کوٹا ہے 1,89,000 کے قریب جو بھی ہے۔ اب پچھلے سال سے یہ ہوا کہ ہم نے اس کوٹے میں، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہماری معیشت کے کچھ مسائل بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور کس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پریورٹی کا مسئلہ ہے۔ پریورٹی کا مسئلہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈالر کم خرچ کرنے ہیں، تو آپ نے کچھ چیزیں بند کی، ساتھ میں آپ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ مجھے حاجی کی تعداد کم کرنی ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر، کہ آپ نے، اور اس کو کہہ تو نہیں سکتے تھے کہ حاجی کی تعداد کم کرنی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ میرا اتنا فیصد کوٹا مختص ہوگا اوورسیز پاکستانی کے لیے، جو وہاں سے ڈالر بھیجے گا تو تبھی حج پہ جائے گا، اور جو پاکستان میں بستا ہے وہ پاکستانی جو ہے، جب اس کے لیے جو چھوڑا گیا ہے جتنا یہ سمجھ کے جانا چاہیے، اس کے بعد وہ نہیں جا سکے گا۔ تو اب تعداد دیکھیے کہ 1,89,000 میں اس سال 70,000 لوگ اوورسیز کے لیے مختص کر دیے گئے، 25,000 سرکاری اسکیم کے اندر اور 45,000 پرائیویٹ اسکیم کے، 70,000۔ اور اس وقت تک اوورسیز جو ہیں وہ 3,500 کی گورنمنٹ کے پاس درخواستیں آئیں۔ تو یہ اگر صورتحال رہی تو 60-70,000 میں سمجھتا ہوں 50,000 کے قریب یہ فارم واپس چلے جائیں گے، اور پاکستان کے لوگ محروم کر دیے جائیں گے حج سے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ بیچارے کہیں باہر کسی دوست کو کہیں، کسی رشتہ دار کو کہیں میں نے حج پہ جانا ہے، پہلے وہ یہاں سے پیسہ بھیجیں، پھر وہاں سے پیسہ آئے، تو 1-2 لاکھ 3 لاکھ ان کے لیے مہنگا پڑ جائے گا۔ ایسا ہی۔ تو ایک ریاست، اسلامی ریاست کا مقصد تو فریضہ ہے، یہ اس فریضے میں آسانی پیدا کرنا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے ٹھیک ہے ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، لیکن ہر چیز کھلی ہے یہاں۔ صحیح بات۔ اب لوگ سفر کر رہے ہیں، اپنی خوشیاں، اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، عمرہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور بھی سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو حج جیسے فریضے کو ضرور گورنمنٹ کو چاہیے۔ اس وقت ہمارا گورنمنٹ سے ایک ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ نے 70,000 کا نمبر فکس کر دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہوگا تو حج پہ جائے گا، اور یہاں سے کوئی ریزیڈنٹ پاکستانی اس کوٹے پہ نہیں جائے گا، یہ بہت سخت ہے۔ اسے آپ ذرا اسلامی تقاضوں میں ہمدردی ہے، اور کوشش ہے کہ آپ اسے، پاکستانی عوام کا یہ حق ہے
اس کا حق اسے دیجیے. یقیناً، یعنی ایک تو یہ اسلامی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک عوامی پہلو بھی ہے کہ بھئی ایک سٹیزن جانا چاہتا ہے، سٹیزن شپ اس سے یہ تقاضا کر رہی ہے اپنی حکومت سے کہ جو چیز ہمارے لیے ایلیجبل ہے اس میں پھر قدغن کیوں، لمیٹڈ کیوں، اور پھر یہ اپارچونٹیز تو مستقل پاکستان میں رہنے والوں کے لیے کوئی آج سے نہیں ہے، یعنی پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، بجائے یہ اس کو بڑھایا جائے اور ایسے وسائل بنائے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ جائیں. آپ دیکھیں کہ حج صرف عبادت نہیں ہوتی، یعنی عبادت تو ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے ہے، مگر اس کے دیگر اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، ایک اکانومیکل ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے، ایک تجارت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، وہاں جا کے تجربہ بھی لوگ لے کر آتے ہیں، پھر آگے جا کے کاروبار ہوتے ہیں، یا اس سے زیادہ بڑھ کے ہم کہہ لیں کہ ایک اجتماع، ایک گلوبل میٹنگ ہوتی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، وابستگی بڑھتی ہے، رشتہ داریاں سنتی ہیں، کھلتی ہیں، اور پھر یہاں سے بھی لوگ جو سفر پہ جاتے ہیں وہ دعائیں تو کرتے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے. لہٰذا مسجد میں جانے سے روکا جائے، حج پہ جانے سے روکا جائے، یا اس طرح کے قوانین بنائے جائیں، یہ قابل حیرت ہیں اور قابل تشویش ہیں. میں اس پہ اظہار تشویش کا بھی اظہار کرتا ہوں. مزید میں حکومتی اداروں سے بھی سوال جواب کروں گا اور ان لوگوں سے بھی جو مذہبی امور کے معاملات کو دیکھتے ہیں، مگر ایک مختصر وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. جی خوش آمدید کہوں گا. الف لام میم پروگرام جاری و ساری ہے. مفتی بکر محی الدین صاحب نے جس طرف ہماری توجہ دلائی انتہائی ضروری نقطہ ہے اور پھر ہم اس کو اگنور کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، لہٰذا ہم نے ارجنٹ بیسس کے اوپر آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھا اور ہم نے کوشش کی کہ اس مزاج کو سمجھ سکیں، اس کے ساتھ جو درپیش چیلنجز ہیں ان کو سمجھ سکیں، آشنائی ہمیں حاصل ہو جائے اور پھر اس کا سلوشن کیا نکلتا ہے. یہ فقط ہماری خاص انٹینشن نہیں ہوگی کہ اس پہ تنقید کی جائے، مگر سلوشن نکالا جائے، کوئی راستہ نکالا جائے، اور اگر ہمارے کہنے سے احساس ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس وقت ہمارے ساتھ مشہور و معروف ٹیلی ویژن اینکر، ریسرچر، اسکالر اور وزیر مذہبی امور موجود ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر انیک صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انیک صاحب، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے خاص وقت عنایت فرمایا ہے، اور دوسرا یہ جو مسئلہ ہے، جو موضوع ہے ہمارا کہ حکومت پاکستان کی حج پالیسی جو ہے اس کو پہ ذرا نظر ثانی ہونی چاہیے. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بہت سارا کوٹا موجود ہے، تقریباً 20,000 کے لگ بھگ ہمارے پاس اسپیسز ہیں، ہم پھر کیوں اوورسیز پاکستانیز کی طرف یہ بات پھیر رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں اور حج کے فریضے کو ادا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کی بات سمجھا نہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں عرض کروں، پچھلے سال سے لے کر اس سال تک ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جو الاٹڈ سیٹس ہوتی ہیں حج کی، وہ بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، ہم اس کو فلی یوٹیلائز نہیں کر پاتے، اور اس وقت ہم نے اوورسیز پاکستانیز کی طرف یہ تھرو کیا ہے کہ وہ آئیں، شاید اس سے ہمارے فورن ریزروز بڑھ جائیں یا ڈالر کا معاملہ سنبھل جائے. آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جو بات آپ نے بیان فرمائی، وہ سلسلہ ذرا سا ایسا ہے کہ تاکہ بات واضح ہو جائے تو میں بیان کر دوں کہ سعودی عرب دیتا ہے کوٹا. اس سال کا جو کوٹا ہے ہمارا وہ ہے 1,79,210. تو 1,79,210 50% سرکاری شعبے میں ہے اور 50% ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. اب جو ہمارا ہے، ہمارے پاس جو 75 اپنا جو کوٹا ہمارے پاس آیا ہے، تو اس میں سے ہمارے پاس ریگولر کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ 70,000 کے قریب آئی ہیں، یعنی کہ 5-6 ہزار اپلیکیشن زیادہ آئی ہیں ہمارے پاس. اور جو اسپانسر کے 25,000 تھیں، وہ 25,000 میں سے ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ 5,000 بھی مکمل نہیں آئی ہیں. تو ہم جو ریگولر کوٹا ہے تو اس میں وہ فل ہو گیا ہے، اور اس میں جو 7,000 کے قریب جو زیادہ اپلیکیشنز ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ کیبنٹ اسے اپروو کر دے کہ 7,000 افراد جنہوں نے زیادہ اپلیکیشنز دی ہیں انہیں بھی ہم کامیاب قرار دے دیں، بیلٹنگ کی نوبت نہ آئے اور یہ بھی کامیاب ہو جائیں تاکہ یہ حج پہ جا سکے. جہاں تک معاملہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا،
25,000 में से जो 5,000 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं, उसकी जो डेट है वो हमने बढ़ा दी है 31 दिसंबर तक। तो हो सकता है कि ये जरा सी कुछ और बढ़ जाए, लेकिन वो कोटा जो कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है, जो पॉलिसी है हमारी हज की, जो कैबिनेट ने अप्रूव की है, कि फिर वो कोटा सऊदी गवर्नमेंट को वापस हो जाएगा। अब आप फरमाइए। जी बेहतर है मुझे साहब, वापस हो जाने की वजह और जिस तरह के डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, इस पर क्या राय है? देखिए, असल मेन मसला ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोटा फिक्स करने का। जो कैबिनेट ने पॉलिसी के अंदर ये बात रखी है, ये इंतहाई गलत है। अच्छा, 70,000 की सीट यानी 25,000 गवर्नमेंट का और 45,000 प्राइवेट का ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए फिक्स कर देना, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ना आए उसे सऊदीया को वापस कर देना, ये तो इसकी कोई तुक नहीं बनती। आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी हाजी है नहीं, तो आप अपने कोटे में से जो 1,79,000 पाकिस्तानी कौम का कोटा है उसे 70,000 क्यों फिक्स कर रहे हैं ओवरसीज के लिए? इसे खोल दीजिए, जो पाकिस्तान से जाना चाहे वो पाकिस्तान से जाए, जो बाहर से जाना चाहे बाहर से जाना चाहे। ये फिक्स क्यों किया है? ठीक हो गया। अनिक साहब जी 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 नहीं, मैं अर्ज कर देता हूँ। नहीं, मैं असल में ये बात पहले इसको ना आदमी इसको अंडरस्टैंड कर ले ताकि बात वाजे हो जाए। जी, जो फिक्स किया गया है, ये किया है कैबिनेट ने, नंबर 1। नंबर 2 फाइनेंस ने। ये अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी बात की मुफ्ती साहब ने कि इसकी तुक नहीं है। नहीं, इसकी तुक अगर नहीं है तो फिर ये कैबिनेट ने और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्यों किया है ये? यानी इसकी तुक है तभी किया गया है ना। उसकी तुक ये है, जो मैंने कहा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि ये डॉलर्स बाहर से आए ममलिकत में। हमारे वो लोग जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, उनका हज हम करवा रहे हैं 25% में, लेकिन उन्हें पाकिस्तान आना होगा और पाकिस्तान से जाना होगा। अगर उनका मसला कोई पासपोर्ट का है, मसला को पासपोर्ट उन्हें मिलने में दुश्वारी है, तो हमने तमाम एम्बेसीज को ये बात कह दी है कि हज पे जाने वाले तमाम लोगों के पासपोर्ट आप 2, 2.5 दिन 3 दिन में इशू कर दें। खैर, पासपोर्ट की नौबत अभी नहीं है। हमने उनके एप्लीकेशन के लिए ये भी कहा है कि जो टोकन उन्हें मिले पासपोर्ट जमा कराने के लिए एम्बेसी में, उस टोकन पर भी हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब की खिदमत में मैं ये पेश करूं कि हमें से मुराद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को डॉलर दरकार होते हैं, मुल्क की मईशत भी अहम होती है। तो हमने इसलिए वो हमसे मुराद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कैबिनेट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया है, ताकि उसके जरिए हमारी मईशत मजबूत हो। इबादत बहुत अहम चीज है। मन इस्तता इलैह सबीला, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि जिसकी इस्तात हो वह हज के लिए जाए। हम ये चाहते हैं कि ये इस्तात वो माली इस्तात हो या वो जिस्मानी इस्तात हो। उसके साथ साथ जहन में एक बात ये भी रहे कि हमें इस इबादत के साथ साथ अपने मुल्क की मईशत को भी मजबूत करना है। दूसरी बात ये कि हमारे पास कुछ 6-7 हजार एप्लीकेशन जो ज्यादा आ रही हैं, यानी आ गई हैं, और उसको बैलेटिंग में हमें 28 तारीख को जाना है। हमारी कोशिश ये है, और मैं इस सिलसिले में वजीर आज़म साहब से बात करूंगा और कैबिनेट में ये बात रखूंगा कि ये 7,000 जो आए हैं हमारे पास, ज्यादा एप्लीकेशन जो आई हैं, वो नहीं, उसकी बैलेटिंग हम नहीं करते। फिर हम क्या करेंगे? हम ये काम करेंगे कि वो 7,000 जो कोटा हमारा बच गया है ओवरसीज पाकिस्तानी का, उस कोटे में इसे शामिल कर देंगे, बशर्ते के कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया। क्लियर? जी, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। मुफ्ती साहब जो फरमा रहे हैं वो ये मुमकिन है कि पाकिस्तानीज़ का कोटा, ओवरसीज़ का नहीं, पाकिस्तानीज़ का कोटा अगर बढ़ा दिया जाए, जो ज़ाहिरन मौजूदा जो कोटा है उससे ज़्यादा ही तादाद में एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्या ये मुमकिन है कि इसकी तादाद बढ़ा दी जाए? तो फिर वो एक मसला, और दूसरा ये जो ओवरसीज़ के लिए हम थोड़ी सी मुश्किल बढ़ा रहे हैं सिर्फ डॉलर के लिए, जो एक सही एक संजीदा मसला हो सकता है, एक तुक की बात है, मगर इससे हाजियों की तादाद में अगर कमी आएगी तो इससे फ़ायदा होगा इबादत के मिजाज को?
नहीं, हाजियों की तादाद में कमी कैसे आ रही है? हमने ये जो कोटा, ये तो 10 दिन बल्कि 11 दिन हमने बढ़ाई है डेट। हमारे पास एप्लीकेशन ही जमा नहीं हुई थी पूरी, तो हमने 11 दिन इसको ये बढ़ाए, और 11 दिन बढ़ाने के बाद फिर हमारे पास ये 7,000 कोई के करीब जो एप्लीकेशन ज्यादा आई है ना, जिसके तो वो पूरी नहीं हो रही थी। तो ऐसा नहीं है हमारे पास कि पाकिस्तान में रेगुलर हाजियों की तादाद में इजाफा होगा। ये भी यानी हमने जब कंसेशन दिया और एक्सटेंशन की डेट्स में, तो फिर यहाँ तक बात पहुंची है, और हमने कहा कि हाँ, अपने हुज्जाज को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए, सहूलतें देनी चाहिए, तो तब जाकर ये हमारी कोई 6-7 हज़ार एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं। ठीक है मुसब, देखिए वो कह रहे हैं कि तादाद वैसे ही कम थी, एक्सटेंशन दी है तो थोड़े से लोग और ऊपर आ गए, इतने ज्यादा लोग नहीं है हाजी जितना आप बता रहे हैं। देखिए मैं तो इस वक्त शर्मिंदगी के आलम में हूँ कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को हज जैसे फरीज़े से डॉलर लेके आने हैं, इससे ज़्यादा काबिल शर्म बात एक रियासत के लिए नहीं हो सकती। 70,000 आपने सीटें एलोकेट की हैं ओवरसीज़ के लिए, जिसमें से 45,000 का मसला अभी आना है, वो तो सेकंड फेज़ है। जो आपने पहले ही सरकारी स्कीम में कम तादाद रखी थी 25,000, वही गले पड़ी हुई हैं, वही उसी में से सिर्फ 4,000 हाजी आए हैं, बाकी 21,000 हाजी पड़े हैं, 5,000 भी पूरे नहीं हुए। और जो 45,000 प्राइवेट स्कीम का है वो कहाँ से आएगा? और जो सरकारी स्कीम में पाकिस्तानियों का कोटा था वो पूरा हो गया है, और उसमें 6,000 और चले गए हैं जी, इजाफी हो गए। तो इसका मतलब पाकिस्तान में हाजी है, तभी तो 6,000 एक्सेस हुआ है। और यही पाकिस्तानी हाजी प्राइवेट में भी जाना चाहता है, वो भी एक्सेस होगा वहाँ पे। मगर आप सिर्फ इस काम के लिए कि आपको मईशत बेहतर करनी है, मगर क्या फ़र्ज हज जैसे फरीज़े की बुनियाद पे, यही वो बात है जिसे मैं बयान कर रहा हूँ, जिसे मैं अरबाब इख्तियार जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी है, कैबिनेट है, सारे मुसलमान हैं। हज़ार काम है पाकिस्तान के अंदर जिससे आप अपनी मईशत बेहतर कर सकते हैं। क्या आपको हज जैसा फरीज़ा एक अकेला मिला था जिसमें आपने आकर के सारे डॉलर मुल्क में लेके आने हैं? 70,000 जैसे हाजियों का कोटा आपने ख़तरे में डाल दिया है। यहाँ पाकिस्तान में एक आदमी जो 1-1 रुपया जमा करता है हज करने के लिए, और अगर मिसाल के तौर पर अभी 6 महीने हज में पड़े हैं, 6 महीने हज में पड़े हैं, अगर कल किसी के पास पैसे आते हैं तो सरकार तो मना कर चुकी है, नहीं लेगी उसे। और 20,000 सरकार के पास और 45,000 प्राइवेट के पास, इसकी तादाद देखें, ये 75,000 70,000 कोटा पड़ता है। तो ये बड़ा सदमोहरी है। ये इस्लामी अपनी इबादत के मामले में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उसकी सर्द मोहरी है। हज जैसे फरीज़े और हाजी जैसे एक जो अल्लाह ताला की ज़ात में मोहब्बत में सारी ज़िंदगी एक करता है, हमें तो चाहिए उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। इसमें कोई शक नहीं, मगर मुल्क की मईशत भी तो एक अहम फरीज़ा है ना। फरीज़ा है अपना, लेकिन देखिए ना, आखिर तो आप हर काम कर रहे हैं ना। अच्छा, मैं उस वक्त मुतमईन हो जाता अगर आपने दुबई का ट्रिप बंद कर दिया होता, आपने बाको का ट्रिप बंद कर दिया होता, आपने थाईलैंड का ट्रिप बंद कर दिया होता। क्या बंद है? आप फिगर निकालिए, आपके सारे साल में जो दुनिया में लोग घूमने जा रहे हैं अपने बच्चों को घुमा रहे, अच्छी बात है, वहाँ तो आप कोई रोक टोक नहीं करते। हज ही के मामले में आपको रोक टोक करनी है, तो ये बाइस शर्म है। ये एक शिकवा रह गया मुफ्ती साहब का कि सिर्फ हज के मामले में ही मईशत को देखना है और बाकी ट्रैवल और टूरिज्म जो हो रहा है उसको अगर रोक देते, वहाँ कदगन लगाते, तो ये मुनासिब नहीं होता। नहीं, मेरा ख्याल है कुछ गुफ्तगू जो है ना, ये खलते मबस हो रहा है, कुछ इसमें है ना 2-3-4 चीज़ें 5 चीज़ें ना आपस में वो मिल रही हैं, कुछ इसमें चीज़ें क्लियर नहीं हैं। मतलब ये जैसे अभी एक बात ये फरमाई मुफ्ती साहब ने कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि इस बात पर, पहले मुफ्ती साहब ने ये फरमाया था कि इसकी तुक समझ में नहीं आती। तो अब ये कि अब ये पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम है क्या। वो असल में हर आदमी अपने ज़ाविये निगाह से देखता है, उन चीज़ों को ज़रा चीज़ों को समझना, थोड़े से मामलात आगे के होते हैं। ये कि जैसे कोई घूमने दुबई जा रहा है वगैरह, वहाँ जैसे अब एक नया सवाल ये सामने आ गया, वो अपना एक शख्स का जो पाकिस्तानी है उसका ज़ाती मसला है।
हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी नहीं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जब दुनिया भर में घूमने जाते हैं और डॉलर खर्च कर रहे हैं, वो हज के लिए पाकिस्तान के जरिए जाएं और घूमने फिरने में डॉलर खर्च करते हैं, तो वो डॉलर हज के फरीजे के लिए खर्च करें और इसमें पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचेगा। इतनी सी बात है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो फैसला किया है, उनके पेश नजर यही बात थी, यानी स्टेट का मफाद। और ऐसा नहीं है, या हम बैठे हुए हैं ना जी, यानी आप, ये तो अजीब बात हुई कि हम बैठे हुए हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे बैठे हुए कोई इबादत में कमी के हवाले से कोई फैसला हो जाए? ये ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मैं असल में होता सिर्फ ये है कि हमारे पास, हमारे माशरों में, मैं अपनी बात को ऊपर ले आता हूं और मैं आपकी बात को खुद ब खुद नीचे ले आता हूं। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। आपको ये पहले ये चीजें देख लें। ऐसा नहीं है, हमारा हज, हमारी इबादत सबसे ऊपर है, हमारा दीन सबसे ऊपर है, और हम दीन के मामलात पे कोई कंप्रोमाइज ना करेंगे, ना करने देंगे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अनीक साहब आपके इस बुलंद एतमाद और इसके इजहार का। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मजीद गुफ्तगू आपसे रहेगी। शुक्रिया, इनायत फरमाया आपने अपना वक्त। एक मुख्तसर सा वफ़ा ख़वातीन हज़रात मैं लूँगा यहाँ पर, उसके बाद लौट कर आएंगे, मुफ्ती साहब से मजीद इस्तफ़सार करेंगे और इस मामले को मजीद बेहतर और मुस्तहकम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर किसी का भी, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या ख़ुद पाकिस्तानियों के हक़ में अगर कुछ हो सकता है तो हमारा काम है आवाज़ उठाना, और फिर यही रियासत का हक़ होता है। लौट कर आएंगे, अल्फ़लामी में आपका इंतज़ार है। सलामती है और खुश आमदेद। एक और मसला दरपेश है जिसको मैं मुफ्ती साहब के सामने रखूं और आपके सामने भी लेकर आऊं। यकीनन ये मसला तो नहीं है, अलबत्ता मज़ीद बढ़ते हुए फितनों में से एक फितना है, जहां आप जानते हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका असल में गलत और सही इस्तेमाल ही उनकी इजाज़त या फिर उनके ममनू होने की तरफ इशारा देता है। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को हमने देखा, खुसूसन इस वक्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ये देख रहे हैं कि उसकी लाइव कॉल्स के ऊपर हर तरह की वल्गर बातें हो रही हैं, वल्गैरिटी फैल रही है, बद अखलाकी और बेमयारी उसमें कायम है। इससे ज़्यादा मज़ीद अगर हम गौर से देखें तो उस प्लेटफॉर्म का, जहाँ कई मरतबा हुकूमत ने चाहा कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, मगर कुछ चीज़ें देख कर छोड़ दिया जाता है, और फिर जिसने बनाया उसने भी कोशिश की है, यानी उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भी हद दर्जा ये कोशिश रहती है कि मुमकिना तौर पर कोई ऐसा अमल ना हो जाए कि जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन बैन हो जाए। मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ और इसके ऊपर इस वक्त बनोरिया टाउन से फतवा आ चुका है और फरमाया गया है कि जी टिकटॉक का इस्तेमाल और उसके ऊपर वीडियोस बनाना और ये सब चीज़ें किसी भी तौर से शरई नहीं है। तो मैं इस सवाल को बतौर सवाल ही पेश करना चाहता हूँ मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब के सामने। इस पे आपकी क्या राय है और फतवे के पेश नज़र आप एक मुसलमान के ऊपर क्या फ़र्ज़ बनता है, टिकटॉक की एप्लीकेशन को डिलीट कर दे या इसका बेहतर इस्तेमाल करें? देखिए, जहाँ तक फतवे का ताल्लुक़ है, वो फतवा मैंने पढ़ा नहीं है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन मेरी अपनी राय बहैसियत एक आलिम दीन की ये है कि जो चीज़ें का इस्तेमाल की हैं और उसमें अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ पर कोई फतवा लगाना किसी के इस्तेमाल की बुनियाद पर ये मुश्किल है। सही, क्योंकि ये तो एक एप्लीकेशन है, आप उस पर तकरीरें नाते हैं, आप अपने इश्तिहारात भी दे सकते हैं और सारी फहाशी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो फतवा तो लगता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपके एक्शन पर, तो वो आप कहीं भी कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, आपकी टीवी पे भी हो सकता है। तो जो गलत काम करते हैं उनके लिए वो काम हराम है, किसी भी ज़रिए को इस्तेमाल करके करना, और जो सही काम करते हैं, मुबाह काम करते हैं, उनके लिए मुबाह है, टिकटॉक का इस्तेमाल भी करें मुबाह है। तो कोई भी ज़रिया कभी भी हराम या हलाल नहीं होता, उसे इस्तेमाल करने वाले का अमल उसके लिए उसे हलाल या हराम बनाता है। तो मेरी राय ये है। बाकी गवर्नमेंट का
یہ کردار ہے معاشرے کے اندر، اور اس کا یہ حق بھی ہے اور اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں ہماری نوجوان نسل کو بہکایا جائے یا جہاں وہ بہرا روی کا شکار ہو جائے، وہاں وہ پابندیاں سرکاری طور پہ لگا سکتی ہیں. صحیح بات. اسے ہم شرعی طور پہ حرام نہیں کہیں گے، سرکاری طور پہ اسے بین کر دی، اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک چیز 90% غلط استعمال ہو رہی ہے، اب آپ کہیں مفتی فتویٰ دے اسے حرام کریں، مفتی کے لیے مشکل ہے کیونکہ وہ ایک ذریعہ ہے نا. اور لیکن گورنمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ غلط استعمال ہو رہی ہے تو اس پہ پابندی لگا دے وہ. تو بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ جہاں جہاں ہماری نوجوان نسل جن ذرائع سے بہکتی ہے یا یہ چیزیں ہیں، اور دنیا نے یہ کام کیا ہے، ہمارے عرب ممالک میں یہ کام ہوا ہے، وہاں پہ ان سب چیزوں کو نوجوان نسل سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اپلیکیشنز آ گئی ہیں، چیک لگا دیے گئے ہیں. تو ہمارے یہاں آئی ٹی کے بہت بڑے بڑے ماہرین ہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. تو یہ صحیح راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے. مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا، اور ہم اس مسئلے کو کئی مرتبہ زیر بحث زیر غور لا چکے ہیں. اصل میں آپ کا استعمال ہو سکتا ہے کہ انہی اپلیکیشنز کے اوپر آپ دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی آپ یہ محسوس کریں کہ آپ نے کہیں سے بھی ادھر ادھر نہیں جانا، رائٹ اور لیفٹ ہو گئے، آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، کم آپ دیکھ رہے ہیں، مگر نظر تو آپ کی اس فحاشی کی طرف جا ہی رہی ہے. تو بہتر احتیاط کر لیں. ہاں یہ سب مسئول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس نے سوال پوچھا ہے ظاہر ہے اس کو تو پھر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ بتایا جائے، مگر بہت سالڈ بات ہے کہ جو حکومت ہے، ریاست ہے، اس کا ایک ذمہ ہے، وہ ان تمام چیزوں کو بطور خاص دیکھتی ہے، کیونکہ یہ جنریشنز کا مسئلہ ہے، الیکشنز کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر ہم مستقبل کے پاکستان کو بہتر بنائیں گے تو ہمیں اپنے اسکول، کالجز، مدارس، ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہی غور اور فکر کرنی ہے. اس وقت چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ نے چپ کروانا ہو اور روتے سے خاموش کرنا ہو تو اس کو آپ سیل فون پکڑا دیں. اب وہ یہ والی اپلیکیشن ہے یا وہ والی اپلیکیشن، جہاں چاہے جائے. چائلڈ لاک کا تصور بھی اس معاشرے میں اس حد تک متعارف نہیں کروایا جا سکا. میں شکر گزار ہوں، اور ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں آج اتوار کا دن ہے، کل 25 دسمبر ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو رہی ہے کل کے پروگرام میں. ہم سلام بھیجتے ہیں، یقیناً قرآن نے کہا کہ اس دن پہ سلام ہے جس دن آپ پیدا ہوئے. البتہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی اور ان کی کاوشوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور بانی پاکستان کے نظریے کی ترویج کے لیے، فروغ کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہنا. اپنا خیال رکھیں گے. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کا ہم دل سے شکر گزار اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ کی امان میں. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.